بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 46واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مدینہ سے یہودی قبیلے بنو قینقاع کی جلا وطنی۔ قریش ایک ماہ تک روتے دھوتے رہے اور جو سردار مارے گئے تھے ان کا ماتم کرتے رہے، پھر ماتم ختم ہو گیا اور رونا دھونا بھی بند ہو گیا۔ یہ رونا دھونا کیوں بند ہوا؟ کیا انہوں نے اپنے عزیزوں لیڈروں پر صبر کر لیا؟ یہ ماتم کیوں ختم ہوا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کے آگے سر ٹیک دیا؟ اصل میں یہ بات نہ تھی۔ قریش ایسے نہ تھے کہ وہ اپنے سرداروں پر صبر کر لیتے اور خاموش ہو رہتے۔ البتہ اب ماتم کا شور نہ تھا، اب آنسوؤں کا طوفان نہ تھا، اب خون کا بدلہ لینے کی دھن تھی، اب انتقام کی تیاریاں تھیں۔ عورتوں نے سر کے بال کٹوا ڈالے اور عطر کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ نظر مان لی کہ خوشبو نہ لگائیں گی اور زینت کی چیزوں سے دور رہیں گی جب تک خون کا بدلہ نہ دیکھ لیں گی۔ مردوں نے عہد کر لیا کہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آرام کی نیند نہیں سوئیں گے جب تک کہ بھرپور بدلہ نہ لے لیں۔ ابو سفیان کچھ اور آگے رہا، اس نے قسم کھا لی کہ نہائے گا نہیں جب تک محمد کو نیچا نہ دکھا لے۔ معزز ناظرین اکرام، اس طرح قریش کی آنسو تھم گئے اور رونے پیٹنے کی آوازیں بند ہو گئیں، اور انہوں نے عزم کر لیا کہ محمد سے پھر جنگ کریں گے اور خون کی آگ خون سے بجھائیں گے۔ چنانچہ اب قریش جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے اور جنگ جیتنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھیں ان کا انتظام کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد سینے کی آگ بجھے اور بے چین دل کو چین نصیب ہو۔ جنگ سے پہلے جو تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا اس کا سرمایہ دار الندوہ میں روک لیا گیا اور جوں کا توں محفوظ تھا۔ اس میں ابھی حصے نہیں ہوئے تھے۔ قریش نے آپس میں طے کیا کہ حصہ داروں کو اصل سرمایہ واپس کر دیا جائے اور جو نفع ہو اس کو فوج پر خرچ کیا جائے اور جنگی تیاریوں میں لگایا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ بات تو سب کے دل کی بات تھی، اس لیے پیش ہونے سے پہلے ہی منظور تھی۔ چنانچہ چٹ پٹ سامان فروخت ہوا اور چیزیں چونکہ بہت قیمتی تھی اس لیے کافی نفع ہوا۔ پھر حصہ داروں کو اصل سرمایہ واپس کیا گیا اور بقیہ جو نفع ہوا وہ جنگ کی مد میں داخل ہو گیا اور زوروں شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا بھی قتل ہو گیا تھا۔ اس کا ابو سفیان کو انتہائی شدید صدمہ تھا اور وہ انتقام لینے کے لیے بری طرح بے تاب تھا، مگر قریش کو بدر میں مسلمانوں کے زور کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس بار بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کریں اور ساز و سامان اور اسلحہ سے بھی پوری طرح لیس ہوں۔ مگر یہ کام وقت کے وقت ہونے کا تو تھا نہیں، بہرحال اس میں کچھ دن لگتے تھے۔ ادھر ابو سفیان غم و غصہ سے بدحواس تھا، اس میں انتظار کی کہاں تاب تھی۔ چنانچہ اس نے مکہ کے 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے چل پڑا۔ مدینہ سے کچھ فاصلہ پر اریز نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو ایک انصاری اپنی کھیتی میں لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک مزدور بھی تھا۔ ان دونوں کو اس نے وہیں تیخ کیا اور 2 گھروں میں آگ لگا دی، کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو بھی جلا دیا۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ناظرین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثہ کی خبر ملی تو آپ نے ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن بھاگنے والوں نے ہوشیاری کی، جان خطرہ میں دیکھی تو اونٹوں کا بوجھ ہلکا کرنے لگے، یعنی ساتھ میں ستو کی بوریاں تھیں ان کو وہ نیچے پھینکنے لگے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی اور وہ سالم واپس آ گئے۔
عرب میں ستو کو چونکہ سویق کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا اور ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین اکرام، مدینہ میں یہودیوں کا بھی ایک قبیلہ آباد تھا جو بنو قینقاع کے نام سے مشہور تھا، اور جہاں یہ آباد تھا وہیں اس کی تجارتی منڈی بھی تھی۔ سناری میں بھی اس قبیلہ کی کافی شہرت تھی۔ یہودیوں کے بقیہ قبیلے مدینے کے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے اور کچھ دوسری جگہوں پر۔ ہاں تو آج کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کی ہی مہم پر تھے۔ بات کیا تھی؟ بنو قینقاع کے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، چنانچہ وہ آپ سے صلح و دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، مگر پھر بھی اسلام کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے۔ سامنے تو دوستی اور محبت کا دم بھرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے اسلام کا گلا گھونٹنے کی سازشیں کرتے تھے۔ مشرکوں سے بھی ان کا سلام پیام جاری تھا، لیکن بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ان کے لیے یہ دو رخی پالیسی دشوار ہو گئی۔ چنانچہ اب ان کے سینوں میں غیرت کی آگ سلگنے لگی اور دل حسد سے پکنے لگے۔ ان کی عقلیں حیران تھی کہ محمد نے ہم سے معاہدہ کر لیا اور صلح و دوستی سے ہم کو ہموار کر لیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دین کو اتنا چمکا دیا کہ گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سج کر میدان میں بھی آتے ہیں اور مشرک اور ظالموں سے ٹکر لیتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح مند بھی کرتا ہے۔ اس طرح عرب قبیلوں میں ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے اور سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بھلا اس کو ٹھنڈی آنکھوں کیسے دیکھ سکتے تھے کہ یہ تو ان کے لیے خطرہ کی گھنٹی تھی۔ چنانچہ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے اور ریا اور نفاق کی چادر انہوں نے اتار پھینکی۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے اور کھلے بندوں ان کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ان کی ہجو کرتے، کڑوی کسیلی باتوں سے ان کا دل چیرتے۔ غرض انہوں نے معاہدہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ صلح کا کوئی احترام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو جمع کیا اور ایک ہمدرد اور خیر خواہ کی طرح ان سے فرمایا، یہودی بھائیو، بخدا تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے اسلام میں آ جاؤ۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تمہارا بھی عبرتناک انجام ہو۔ ناظرین اکرام، لیکن وہ لوگ تو طاقت کے نشہ میں چور تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کی بات کی پرواہ نہ کی۔ ماننا تو درکنار، اکڑتے ہوئے جواب دیا، محمد دھوکہ نہ کھانا، وہ نا تجربہ کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ یاد رکھو ہم تلواروں کے دھنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ عہد شکنی اور دشمنی کا کھلا اعلان تھا۔ چنانچہ اب مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ پیارے نبی نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کر لیا، ان کے گھروں کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ اشارہ کی دیر تھی، مسلمانوں نے فوراً گھروں کو گھیر لیا۔ بالآخر عاجز ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب وہ پوری طرح قابو میں آ گئے تو مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول، انہیں قتل کیا جائے۔ مگر عبداللہ بن ابی جو مسلمانوں کا حلیف تھا اور منافقوں کا سردار بھی، وہ ان کے لیے سفارش کرنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور فرمایا 3 دن کے اندر یہ مدینہ خالی کر دیں۔ ناظرین اکرام، اس طرح یہ یہودی مدینہ سے چلے گئے، ساتھ میں بال بچوں کو بھی لے گئے اور جتنا مال و اسباب لے جا سکتے تھے وہ بھی لے گئے، اور شام کے علاقہ میں ادرات کا ایک مقام ہے، وہاں جا کر بس گئے۔ یہ 700 آدمی تھے جن میں 300 زرہ پوش بھی تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 46واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 45واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔